اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آونا، سرکار نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، ہمارے آقا اور سردار دنیا میں کیسے آئے، کس طرح آئے، یہ فلسفہ، یہ بات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ میں فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوتی، پاکستان لاہور داتا کی نگری سے بول رہا ہوں۔ ایک دن اللہ باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آؤ۔ جبرائیل نے کہا، دل میں سوچا کہ یا رب العزت، میں آپ کے لیے کون سا تحفہ لاؤں؟ کون سی وہ چیز ہے جو آپ نے نہیں بنائی؟ کون سا وہ تحفہ ہے جو آپ نے نہیں بنایا؟ ہر چیز بنانے والا تو خود ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا تو خود ہے، میں آپ کے لیے کون سا تحفہ لاؤں؟ پھر خدا نے کہا، جبرائیل جاؤ میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آؤ، خوبصورت سا تحفہ ہو، اعلیٰ تحفہ ہو، بہترین تحفہ ہو، جو کسی نے دیکھا نہ ہو، کسی نے سنا نہ ہو، کسی نے اس کی بات نہ سنی ہو، ایسا تحفہ لاؤ۔ جبرائیل پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یا رب العزت، میں آپ کے لیے کون سا تحفہ لاؤں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں بنائی؟ جو کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں تخلیق کی؟ سب تحفے تو آپ کے ہی بنے ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے تیسری مرتبہ جبرائیل سے کہا کہ میرے لیے کوئی تحفہ لاؤ۔ اور جبرائیل کیسے جائے؟ کون سا تحفہ ہوگا، جو کون سی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہوگی؟ اسی لیے جبرائیل سوچ رہا تھا کہ خدا مجھے بول رہا ہے کہ جبرائیل جاؤ تحفہ لے کر آؤ، میں کون سا تحفہ لاؤں؟ چوتھی مرتبہ رب العزت نے جبرائیل کو اٹھایا، ایک اندھیر غبار کنویں میں پھینک دیا۔ جب جبرائیل نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک اندھیر غبار کنواں تھا۔ جبرائیل نے لاکھ کوشش کی، 600 پروں کا مالک اگر ایک پر زمین پر پھینک دے تو زمین پس کر پاؤڈر بن جائے، اتنا بڑا فرشتہ اور رسول اللہ کا، اس کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ ایک آنکھ کے پلٹارے سے ساتوں آسمان ساتوں زمین پر کر جائے، اتنی رفتار ہے۔ برق براق سب سے تیز تھا وہ، اس نے پرواز کی، اوپر کو گیا، نیچے کو گیا، دائیں کو گیا، بائیں کو گیا۔ وہ کھوہ تھا اتنا بڑا، وہ جہاں بھی جاتا تھا کھوہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ پریشان ہو گیا، رونے لگ پڑا کہ یا رب العزت، مجھے اس جگہ سے نکال، میں کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کے لیے لے ہی آؤں گا۔ یہ جب اس نے دعا کی کہ یا رب العزت، میں کوئی نہ کوئی تحفہ لاؤں گا، مجھے اس جگہ سے نکال لے، اس نے آنکھ بند کی۔ آنکھ بند کرتے ہی جب اس نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سامنے خوبصورت باغ ہے، خوبصورت ماحول ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، سامنے ایک دربان ہے، پہرے دار ہے۔ اس کے سامنے گیا، اسے پوچھنے لگا، اے دربان، یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، باغ کو چھوڑ، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا، مجھے پہچانتے نہیں، میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، میں فرشتوں کا منیٹر ہوں، سردار ہوں، جنت سے آیا ہوں، عرش معلیٰ سے آیا ہوں، میرا نام
جبرائیل ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ وہ کہنے لگا، وہ ہنسنے لگا، فرشتہ، وہ ملک ہنسنے لگا، ہنس کا کہنے لگا، اے فرشتے جبرائیل، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ تمہارے جیسے یہاں لاکھوں ہزاروں روزانہ بھٹکتے پھرتے ہیں، میں نے آتے جاتے ہیں، میں نے آپ کو ان فرشتوں میں کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ صحیح بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں فرشتہ ہوں، میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کا فرشتہ ہوں، میں فرشتوں کا منیٹر ہوں، لیکن ایک اجازت دیجئے، میں اس باغ میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، یہاں سے ہزاراں لاکھوں کروڑوں فرشتے روزانہ گزرتے ہیں، ان میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا۔ فرشتہ کہتا کہ میں آپ کو اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں ایک فرشتے کا ٹولہ آتا ہے، فرشتوں کا ٹولہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ملک، اس فرشتے کو سیر کے لیے جانے دو، یہ جبرائیل ہی ہے۔ اس نے کہا، بھائی معافی چاہتا ہوں، آپ باغ کی سیر کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب باغ میں داخل ہوئے تو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ کلمہ طیبہ ہر پتی پتی پر، ڈالی ڈالی پر لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل بہت حیران ہوتا ہے۔ جبرائیل سوچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش معلیٰ پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا پہلا کلمہ، اور پہلے کلمے کا آدھا حصہ۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے، پہلے تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، یہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب تحفہ ہوگا، ہر پتے پہ، ہر ڈالی پہ، ہر پھول کے اوپر یہ عجیب تحفہ ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ برگزیدہ ہستی جس کا اللہ کے نام کے ساتھ نام ٹچ ہے، ملا ہوا ہے، یہ کون ہستی ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہوگی جس کا نام اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فرشتے نے سوچا کہ بہت بڑی ہستی ہوگی، یہ پھول میں لے کر خدا باری تعالیٰ کی ذات کے سامنے حاضر ہوں گا اور کہوں گا، یا اللہ، اے میرے مالک، اے خدا، اے میرے پیدا کرنے والے، تمام جہانوں کو رزق دینے والے، یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں، عجیب تحفہ ہے۔ خدا جب دیکھے گا کو میرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو میں یہ عجیب تحفہ ہوگا۔ جبرائیل وہاں سے نکلا، جب نکلا تو سامنے مکے کی زمین آ جاتی ہے۔ جبرائیل چلتا چلتا مکے کی زمین سے جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کی کچہری آ جاتی ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کو کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، اے میرے خدا، اے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے، اور زندگی اور موت کے اختیار تمہارے پاس ہی ہیں، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا، دکھاؤ۔ جب اس نے مٹھی کھولی اپنے ہاتھ کی تو بیچ نے وہ پھول جو جبرائیل نے توڑا تھا وہ کوئی نہیں، گم ہو گیا تھا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا، یا اللہ، اس باغ کا ایک مرتبہ مجھے رستہ دکھا دو، میں وہ پھول پھر ڈالی سے توڑ کر لے کر آؤں گا، اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ یہ عجیب تحفہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی ذات خوش ہوئی، کہا، جبرائیل، تمہارا اتنا ہی کام تھا، میں نے تم سے جو کام لینا تھا لے لیا، اب تم جاؤ اپنے گھر میں۔ سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل کا گھر ہے۔ جبرائیل چلا گیا، ٹھیک ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ صبح حضرت عبداللہ اپنے کسی ضروری کام سے گھر سے نکلتے ہیں، جس جگہ پر وہ پھول جس میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ پھول گرا ہوا تھا، جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو پھول اس نے اٹھایا اور سونگا تو اس کا چہرہ نور و نور ہو گیا، اس کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ جب تھوڑا سا آگے گیا تو
آگے ایک تھڑے پر، ایک تبوچے پر مردار بیٹھا ہوا تھا جس کو ابو جہل کہتے ہیں، وہ مکے کا سردار تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اے حضرت عبداللہ، آپ نے چہرے پر کیا چیز لگا رکھی ہے، سورج سے زیادہ روشن، چاند سے زیادہ چمکیلی، آپ کیا چیز کھا کر آئے ہو، آپ نے چہرے پر اور ماتھے پر کیا چیز سجا رکھی ہے، آپ کے ماتھے پر میری نظر ہی نہیں ٹک پا رہی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں کسی کام سے اپنے گھر سے نکلا، راستے میں مجھے ایک پھول نظر آیا، میں نے زمین سے اٹھایا، اس کو سونگھا تو یہ میرا حال ہو گیا، میرا چہرہ اور جسم روشن ہو گیا اور نور کی طرح چمکنے لگا۔ ابو جہل مردار تھا، نجومیوں کے پاس بھی جاتا تھا، خود بھی کوئی علم رکھتا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں چاکروں کو، غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ جادوگروں کو، نجومیوں کو بلا کر لائیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ نجومی آگے، انہوں نے کہا کہ کل صبح ہو جو انجیل، زبور، توریت میں جو واقعات ملتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، مکے میں آئے گا، ہاشمی اور قریشی گھرانے میں ہوگا، آخری نبی ہوگا، آمنہ کا بیٹا ہوگا، وہ کل اس کے پیٹ میں آ جائے گا، اس کا نور زمین پر آ چکا ہے، اس کو پیدا ہونے سے اب کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہودیوں کو فکر پڑ گیا، عیسائیوں کو فکر پڑ گیا، نصرانیوں کو فکر پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، جو آخری نبی آنا تھا اس کا ظہور کل ہو جائے گا، وہ ماں کے پیٹ میں آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ پھول کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی یہ پھول۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جہاں اس نے پھول رکھا تھا، ہاتھ نکالا تو پھول کوئی نہیں، غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھول نور تھا، اس کے اندر سما گیا۔ وہ اور پریشان ہوا ابو جہل کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ جس کام کے لیے جا رہے تھے وہیں سے گھر کو لوٹ گئے، ایسا سانحہ پیش آ گیا تھا، وہ اسی لیے گھر کو لوٹ گئے۔ راستے میں ایک عورت راہبہ تھی، عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہو، میرے ساتھ شادی کر لو، میں ساری دولت، ساری زمینیں، تمام سونا چاندی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، صرف اسی وقت میرے ساتھ شادی کرو۔ آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، پھر بھی اس نے کہا اسی وقت شادی کرو، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط میں اپنی تمام زمینیں، اپنی جائیداد تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ضد پر اتر آئی۔ جب اس نے ضد کی، حضرت عبداللہ جب پریشان ہوئے کہ یہ عورت مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنی جستجو، اتنی منتیں کیوں کر رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں گھر سے آتا ہوں، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ دوسری شادی کی مجھے اجازت دے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں پھر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا گھر جانے کی شرط نہیں ہے، ابھی مجھ سے شادی کرو تو یہ سب جائیداد ابھی لکھوا لو اپنے نام۔ آپ نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں سردار کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ہاشمی اور قریشی ہوں، میں اپنی بیوی سے پہلے پوچھوں گا، اجازت لوں گا، پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے لاکھوں منتیں کی، آپ نہیں مانے۔ وہ آپ کے پاؤں پر بھی گر پڑی کہ مہربانی مان جاؤ۔ کیوں وہ منتیں کر رہی تھی، کیوں اس کے وہ پاؤں پکڑ رہی تھی؟ کیونکہ اس نے انجیل اور زبور میں، توریت میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی ہاشمی اور قریشی خاندان میں ہوگا اور اس کا نور کا ظہور حضرت عبداللہ پر ہوگا، تو اس کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا۔ اس نے نور دیکھ لیا تھا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، وہ اس لیے جستجو کر رہی تھی۔ آپ نے اس کی بات نہیں مانی، آپ گھر چلے گئے۔ آپ جب گھر گئے، آپ نے دایاں پاؤں اپنے گھر کی دہلیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب رکھا تو آپ کے اوپر جو نور تھا وہ سب نور اترا اور حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ یہ تھا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں اس طریقے سے آئے اور بی بی کو حمل ہو گیا۔ اور صبح کو حضرت عبداللہ پھر اس راہبہ کے پاس جاتے ہیں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ شادی کرو۔ اس نے دیکھا کہ نور، تو اس نے کہا عبداللہ میں جس کے لیے آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ چیز تو ختم ہو گئی، وہ چیز تو کہیں اور منتقل ہو گئی۔ وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو آپ کے اوپر آیا ہوا تھا، لیکن یہ میں نہیں جانتی وہ آپ کے اوپر کیسے آیا، لیکن میں نور کو پہچانتی ہوں۔ اتنا روشن چہرہ، اتنا مقدس چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، جس پر کوئی نہ فرشتہ نہ کوئی حوریں نظر ٹکا سکتی تھی۔ میں نے پڑھا ہوا تھا انجیل اور زبور ترائت میں کہ وہ نبی ہاشمی اور قریشیوں کے خاندان میں ہوگا، لیکن اب میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ اس طریقے سے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں آیا۔ اس طریقے سے ہی نور دنیا میں آ کر اس پھول کے ذریعے حضرت بی بی آمنہ کے رحم میں آ گیا۔ لیکن کئی لوگ منکر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بشر ہیں، اگر بشر ہوتے تو نور ہوتے، اگر بشر ہوتے تو ان کا سایہ ہوتا، آپ کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ آج نہیں۔ گنبد خضرا تو دنیا کے مٹیریل کا ہی بنا ہوا ہے نا، لیکن اس کا بھی سایہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت سرکار کی شکل میں اور سرکار کا سایہ ہی نہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیں کہ دنیا میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی تھے اور نور ہی ہیں، اور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوتی، لاہور، پاکستان، داتا کی نگری، پاکستان زندہ باد۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں آپ کو بات بتائی ہے، یہ جو سرکار کے نور کی بات بتائی ہے، یہ گلزار محمدی کتاب ہے۔ گلزار محمدی مصنف اس کے حاجی چراغ دین جونے کے والا حاجی چراغ دین شاعر جونے کے والا گلزار محمدی کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ اس میں حوالے لکھے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کہے کہ یہ سب آپ کہاوتیں بیان کرتے ہیں، ہم کہاوتیں بیان نہیں کرتے، یہ کئی سالوں پرانی کتاب ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلزار محمدی کتاب ہے، جس کا واقعہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جو سرکار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے، کن کن کے آگے کتنی اولاد تھی، یہ بھی میں نے آپ کے بتایا۔ انشاءاللہ آگے چند دنوں میں میں آپ کو شجرہ بھی بتاؤں گا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔